آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی کچھ دن پہلے خبریں بھی آئی کہ موجودہ حکومت کے 2 بڑے عہدیداروں پر جوتا بھی پھینکا گیا، سیاہی بھی پھینکی گئی، تو کیا سمجھتے ہیں لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ختم نبوت کے ساتھ چھڑخانی کی، ناموس رسالت کے مسئلے کو انہوں نے ایسا کیا، اور ممتاز قادری شہید کے حوالے سے بھی لوگوں میں ابھی تک جو ہے نا غم و غصہ ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں ہوا، اسی حکومت نے کیا، تو عوام بہت زیادہ طیش میں ہے. تو یہ ساری ان چیزوں کو ہم روک کیسے سکتے ہیں؟ دیکھیے، یقیناً عوام میں غصہ ہے، غیظ و غضب ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ہونا چاہیے. ہمیں اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں. روکنا ان کو چاہیے، اپنی زبانوں کو بند رکھیں، چھیڑ خانی نہ کریں، جان کے ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے عوام میں طیش پیدا ہو. دیکھیے، ایمان کا تقاضا یہ غیظ و غضب بعض جگہ پہ ضروری ہوتا ہے. بالکل. جب کفر کے خلاف یا کفار کے خلاف آپ اٹھ کر کھڑے ہو کام کریں تو اس وقت آپ کا غیظ و غضب اللہ کو بھی بھاتا ہے. تو عوام کے اندر یہ جذبات قوم کی زندگی کی علامت ہے. ہمیں قوم کو ایک ڈائریکشن تو دکھانی ہے، لیکن اس غیظ و غضب کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا. یہ ایسے ہی ہوگا. یہ ایک سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسی غلط حرکتیں کرتے ہیں. قانون ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت کے ساتھ چھیڑخانی جاری ہے. مطالبہ ہے جاہلوں کی طرح کہ اس کو ختم کرو. ختم کرنے کے بعد تو تمہاری جان نہیں بچے گی کسی کی. 5,000 یا 7,000 یا 6,000 جیلوں میں نہیں ہوں گے، فی الفور وہیں پر ختم کر دیے جائیں گے جہاں کوئی ایسا واقعہ ہوا. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. بالکل. دیکھیے، رول آف لا کا ایک کانسیپٹ ہے جو مغرب ہمیں دیتا ہے. انگلینڈ کے اندر یہ ہمیں پڑھایا بھی گیا اور ہم نے بھی پڑھایا. 19 سال میں نے لاء کالج میں پڑھایا کہ پارلیمنٹ برٹن کی ساورن ہے، وہ جو قانون چاہے بنا سکتی ہے. حتیٰ کہ اگر وہ یہ قانون بنا دے کہ آل بلو آئیڈ بیبیز بی کلڈ، ان سارے نیلی آنکھوں والے بچوں کو مار دیا جائے، تو پھر ان کا قتل عین قانون کے مطابق رول آف لا ہوگا. یہ اکیڈیمکلی یہ ہے لیسن. اچھا، تم ایک مفروضہ کہ 1000 نیلی آنکھوں والوں کو مارنا اس کو جائز قرار دیتے ہو، رول آف لا کہتے ہو، اگر پارلیمنٹ پاس کر دے. اللہ کے بندو، اگر ہماری پارلیمنٹ نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ حضور کی توہین پر سزائے موت ہوگی، اور نارملی عدالت کے ذریعے از خود مارنے کا بھی جواز موجود ہے، جہاں پر سچویشنز بعض ایسی ہوتی ہیں جہاں پر یہ سٹیپ لینا پڑتا ہے، تو یہ ہمارا رول آف لا ہے. بالکل. یہ ہمارا رول آف لا ہے. اپنے ہاں 1000 کی موت تم قبول کرنے کو تیار ہو. پوری دنیا نے اتحاد کر لیا، پوری دنیا نے فیصلہ کر لیا اتفاق کر کے کہ بھائی ہم نے افغانستان پہ چڑھائی کرنی ہے، ہم نے عراق پہ چڑھائی کرنی ہے، ہم نے شام پہ چڑھائی کرنی ہے. وہاں پر تم نے سب نے، کتنے لوگ ہیں جو معصوم مارے گئے، وہاں پر تمہارا قانون اجازت دے سکتا ہے. ماشاءاللہ، آپ تو نے یہاں پر کیوں نہیں ہے؟ خوبصورت بات یہ فرمائی ہے. یہی بات اسی طرح سے میں نے عدالت میں دہرائی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی. لیکن نہ تو ہمارے دلائل کو چھپنے دیا گیا، نہ ہی ہمارے اصل دلائل کو لکھا گیا ہے. بالکل. میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ لفظ کہے تھے کہ بلا جواز عراق پہ حملہ کر کے 15 لاکھ کے قریب بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا، اور بعد میں یہ مانا کہ وہاں پر کوئی تباہی پھیلانے والے ہتھیار نہیں تھے. غلطی نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے درست کیا ہے. اگرچہ وہ ہتھیار نہیں ملے، لیکن ہم نے جو کیا ہے ہمیں اس پہ کوئی ندامت نہیں. یہ بدبخت لوگ ہم سے جواب طلبی کرتے ہیں، ایک ایک بندے کا پوچھتے ہیں کہ اس کو کیوں مارا ہے. وہاں جواز موجود ہوتا ہے. وہ شخص سلمان تاثیر کی طرح ناموس رسالت کے قانون کو کنڈیم کرنے والا، حضور کی توہین کرنے والا ہے، اسے مارا گیا، جواز موجود ہے. بالکل. یہ وہ ہضم کرنے کو تیار نہیں. لیکن لاکھوں مسلمان بالکل عراق میں، افغانستان میں، بوزنیا میں، جنہوں نے صرف روزے رکھے تھے نا، بالکل، اور ان کو ذبح کیا گیا خنجروں کے ساتھ. جب انہیں کہا گیا کہ تم مسلمان کو گولی کیوں نہیں مار دیتے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ دی لائف آف اے مسلم از ناٹ ورتھ اے بلٹ. اس بے دردی سے مسلمانوں پر یہ حملہ آور ہیں، اور ہم جواباً اپنے نبی پاک کی عزت اور شان اور ناموس کے دفاع کے لیے اگر لفظ بولیں یا کوئی کام کریں، کارروائی کریں، تو کہتے ہیں تم نے کیوں کیا، یہ تم نے یہ لفظ کیوں کہے.
اپنے ہاں تمہیں حریت فکر بڑی عزیز ہے، ہماری حریت فکر تمہیں عزیز نہیں، بالکل اسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن مسلمان کبھی اپنی اس روش کو نہیں بدلیں گے۔ بالکل، یہ تو ایک اجماعی طور پر ایک عقیدہ ہے دنیا کا، اسے جی ہاں، آپ اس قانون کو ختم بھی کر لیں لیکن ان کے جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک بات پیوست ہے وہ کبھی ختم نہیں کی جا سکتی۔ کبھی نہیں ختم، بالکل صحیح بات۔ جی